الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شام کی طرف دوسرا سفر اور نستورہ راہب کی ملاقات۔ پہلے سفر میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جناب ابو طالب کے ساتھ گئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس وقت بچپن میں تھے، ابھی ان کی عمر چھوٹی تھی، لیکن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی بڑے ہوتے گئے اور آپ کا چرچا پورے عرب میں ہونے لگا، کیونکہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امانت دار اور بہت ہی بڑے امین تھے، جن کی وجہ سے انہیں صادق و امین کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب، اب ان کی تجارت دن بدن پیچھے ہوتی گئی، تو حضور اکرم علیہ السلام کے پاس حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا پیغام آتا ہے، کیونکہ عرب میں ان کی پاک دامنی بھی مشہور تھی اور تجارت میں بھی ان کا ثانی کوئی نہیں تھا۔ تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی صادق و امین کے لقب سے مشہور ہو گئے تھے، تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے پیغام بھیجا کہ آپ میرے لیے شام اور بصرہ کی طرف تجارت کرنے کے لیے جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے اس پیغام کو قبول فرمایا، اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا غلام میسرہ کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا اور آپ کا ساتھی بنا کر تجارت کی طرف روانہ کیا۔ حضور اکرم علیہ السلام جیسے ہی بصرہ کے قریب پہنچے تو وہاں پر جو بصرہ کا مشہور و معروف راہب تھا، جس کا نام نستورہ تھا، اس نے حضور اکرم علیہ السلام کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، عیسیٰ بن مریم کے بعد مجھے آپ نبی نظر آ رہے ہیں۔ تو حضور اکرم علیہ السلام کی طرف دیکھتا رہا اور ان کی آنکھوں میں سرخی نظر آئی، تو میسرہ غلام سے پوچھنے لگا کہ ان کی آنکھوں میں یہ سرخی کس وجہ سے ہے، کہیں ان کو کوئی درد وغیرہ تو نہیں ہے؟ تو میسرہ نے کہا کہ میرے حضور اکرم علیہ السلام کی آنکھوں میں یہ جو سرخی ہے یہ اصل ہے، یہ کسی درد کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو اس میسرہ کے اس کہنے کے بعد وہ جو راہب تھا، نستورہ راہب، اس نے کہا یقیناً یہی وہ اللہ کے آخری نبی ہیں جن کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام اس کے بعد تجارت میں مشغول ہو گئے، اتنے میں ایک شخص آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑنے لگا، اور اس نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو لات اور عزیٰ کی قسم اٹھائیں۔ تو میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ تو میں لات و عزیٰ کی قسم اٹھاتا ہوں اور نہ ہی ان کے پاس جاتا ہوں، جب کبھی کسی مجبوری کے تحت وہاں سے گزر ہوتا ہے تو اس کو نظر انداز کرتے ہوئے، ان منات و عزیٰ کو، دونوں بتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے میں وہاں سے گزر جاتا ہوں۔ جب یہ اس شخص نے سنا تو اس نے بھی کہا یقیناً آپ اللہ کے پیارے نبی ہیں۔ اس کے بعد میسرہ کہہ رہے ہیں کہ جب دھوپ ہوتی، دوپہر کا وقت ہوتا، تپتی دھوپ میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی درخت کے سائے میں بیٹھتے تو میں دیکھتا تھا کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے آسمان سے 2 فرشتے اترتے اور 2 فرشتے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کرتے، ان کو ٹھنڈک پہنچاتے تاکہ میرے محبوب علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تجارت سے واپس آئے تو اس سفر میں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو اتنا فائدہ ہوا کہ پہلے کبھی زندگی میں اتنا فائدہ نہیں ہوا۔
یہ دیکھ کر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بہت خوش ہوئی اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ کیا۔